حق پہنچتا ہے کہ جتنا بھی وہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے اپنا مدد لے سکتا ہے وہ لے، اس میں کسی کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے اگر آئین کے دائرے میں ہے، قانون کے دائرے میں ہے. لیکن سب سے جو میں دیکھ رہا ہوں عملی طور پر یہ چیز جو ہے ملک کی سیاست کے لیے، ملک کی ایڈمنسٹریشن کے لیے، عوام کے لیے ایک اچھا خاصا ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ جتنا یہ طول کھینچے گا اتنا زیادہ یہ خرابیاں پیدا کریں. اور یہ جو منیر ملک صاحب نے کہا تھا کہ پروٹریکٹڈ یہ ایک سلسلہ ہوگا، تو جتنا پروٹریکٹڈ ہوگا اس کے نہ صرف یہ کہ ویسے اثرات ہوں گے، لیکن یہ کہ عام ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگی. متاثر ہوگی، اور ہو رہی ہے، آلریڈی ہو رہی ہے. دیکھیں نا آج ہر جگہ بائیکاٹ ہے لائرس کا، اور یہاں پر بھی ٹریفک کی پابندیاں، سیکیورٹی کی پابندیاں. تو یہ تو اصل جو سفر کر رہا ہے وہ تو عام آدمی ہے. یہ میر صاحب یہ جو معاملات اس طرح کے تو واقعی دنیا میں بھی آتے ہوں گے، وہاں پہ بھی لوگ ریفرنس وغیرہ دائر کرتے ہوں گے. کیا ان کی جو نیشنل لائف ہے، جو پبلک لائف ہے، وہ سٹینڈ سٹل پہ ہو جاتی ہے، سب کچھ رک جاتا ہے؟ کیا وہاں پہ کیا سلسلہ ہوتا ہے، کچھ بتائیں گے؟ یہ تو جیسے یہ میڈیا میں ایک خبر ہوتی ہے جس دن یہ دائر ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد صرف ڈیٹس آف ہیئرنگ کی ایک آدھ کالم کی بات ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ 2-3 کالم کی خبر ہوتی ہے. اس سے زیادہ کا یہ کام نہیں ہے. لیکن اس میں مطلب کسی پہ کوئی اس پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا. لیکن اگر میں جسٹس افتخار محمد چودھری کا وکیل ہوں، اور سارے جب میں گاڑی سے اتروں اور میڈیا کے لوگ کیمرہ سمیت میرے پہ حملہ کر دیں کہ جناب کچھ بتائیں، تو میں یہ چاہوں گا مقدمہ لمبا چلتا رہے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہوگا، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ کام جو ہے یہ چلے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی کیا چیز ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی اس کو لمبا کرنے میں حصہ ڈالیں گی ضرور. آپ کو پھر وکیل بنوانے کی کوشش کریں ہم. لیکن یہاں پہ ہم جمپ لیتے ہیں ذرا واپس. ایک ہمارے ساتھ صحافی ناظرین موجود ہیں، طارق سمیر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے. طارق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا وہاں پہ جوش و خروش کا کیا صورتحال ہے؟ آپ وہاں پہ موجود ہیں سپریم کورٹ اور دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو، کیا رپورٹ کریں گے آپ؟ صورتحال یہ ہے کہ جو پچھلی تاریخ کو پیشی تھی اس کی نسبت لوگوں کی تعداد کم ہے. اچھا. اور دوسری بات جو سب سے اہم دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان ڈیل کی باتیں اوپن ہو گئی ہیں جی، اور کہا جا رہا ہے کہ فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے. بے نظیر بھٹو نے خود انٹرویو دیے ہیں، حکومتی وزراء بھی کہہ رہے ہیں جی. اس حوالے سے دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کی پریزنس بھی کم ہے، اور جو پہلی پیشیوں پہ آئے ہیں لوگ اس کے حساب سے، اور وہ ٹولیم کی صورت میں سائڈوں میں بیٹھے ہوئے کوئی خاص نعرے بازی اتنی زیادہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. جو پہلے پیپلز پارٹی یہ پیچھے سے مجھے آواز آ رہی ہے، ویسے آپ کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے. آپ کہاں پہ ہیں اس وقت؟ بالکل کراؤڈ کے اندر ہیں آپ؟ میں اس وقت کھڑا ہوں، آپ سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ کا جو انٹری کا ایک گیٹ ہے اس کے سامنے، جہاں سے عام لوگ انٹر ہوتے ہیں، اس سائڈ پہ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک. اس سائڈ پہ کھڑا ہوں. اور دوسری طرح بات بتانے والی سب سے خاص یہ کہ مسلم لیگ نواز گروپ، جماعت اسلامی اور JUI فضل الرحمان گروپ، ان کی پریزنس کافی زیادہ تعداد میں نظر آ رہی ہے، اور ان کے کارکن مسلسل راؤنڈ لا کے نعرے بازی کر رہے ہیں گرمی کے باوجود. اور ان کی طرف سے جو مین لیڈر ہیں راجہ ظفر صاحب، انہوں نے بھی تقریر کی ہے، قاضی حسین احمد صاحب نے بھی تقریر کی ہے. تو اس حساب سے یہ دیکھا جائے، لیکن ایک گرمی کے باوجود تعداد کا کمپیرزن، اور دوسرا خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی تعداد کم ہونا، وہ ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے. اچھا، یہ سوالیہ نشان کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کریں گے کہ کیوں سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے؟ سوالیہ نشان یہ ہے کہ جی وہ اس حساب سے کہ جی ڈیل کی باتیں اب ہر ایک کو پتہ چل گئی ہیں، اور جو MMA کی قیادت ہے وہ سخت زبان استعمال کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں. اچھا، تو وہاں پہ جو ماحول آپ بتا رہے ہیں، وہاں پہ کراؤڈ کے اندر بھی آپ ٹینشن فیل کر رہے ہیں؟ کراؤڈ کے اندر یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کا کراؤڈ ٹوٹلی الگ ہے باقی کراؤڈ سے. مسلم لیگ نون اور MMA والے کارکن اکٹھے ہو کر نعرے بازی کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی والے ٹوٹلی ان سے الگ ہو کے کر رہے ہیں. اس سے یہ صورتحال کلیئر نظر آتی ہے کہ ڈویژن اپوزیشن کے درمیان سڑکوں پہ بھی نظر آ گئی ہے، اخبارات کے علاوہ بھی. اور سڑکوں پہ آپ وہاں پہ کوئی ٹینشن وغیرہ خاصی، کوئی آپس میں کوئی لڑائی وغیرہ اتنی ہوئی ناخوشگوار واقعہ؟ صبح کا ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا تھوڑا سا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نعرے بازی اپنی کر رہے ہیں. صبح کیا ہوا تھا ذرا اس کا بھی بتا دیجیے گا. صبح ایک کارکن تھے مسلم لیگ کاف کے، شاید بتائے گئے، وہ پریزیڈنٹ مشرف کی تصویر لے کر آئے تھے، تو ان کا مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے ہاتھا پائی ہوئی. اچھا. اس کے علاوہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. لوگ پرامن ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور ان کی قیادت ان کو پانی، کھانے پینے کی چیزیں
وہ فراہم کر رہی ہے ساتھ ساتھ ان کے لوگ جو. اور اس وقت چونکہ وہاں پہ وقفہ ہے پروسیڈنگز کا، تو باہر بھی کچھ وقفہ ہوا ہے ناروں میں یا کوئی اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے؟ نہیں، اسی طرح باہر سلسلہ چل رہا ہے، اور ایم اے کی قیادت جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے جو ڈی چوک تک کا ایک راؤنڈ لگا کے ہیں جلوس کی صورت میں، اور ان کے قائدین جو ہیں جیپ پہ سوار ہیں اور وہ راؤنڈ لگا رہے ہیں بار بار تاکہ ان کے کارکن متحرک رہیں. ٹھیک ہے. اور کھانا وانا مل گیا لوگوں کو؟ کھانا وانا کھا رہے ہیں؟ کھانا سچ کہہ سکتے ہیں کہ پانی مل رہا ہے، اور اس طرح کی جو ہلکی پھلکی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں. چلیں، تھینک یو ویری مچ طارق سمیر صاحب، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ناظرین، طارق سمیر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. لوگوں کی تعداد انہوں نے بتایا کہ کم ہے، اور پیپلز پارٹی کا انہوں نے بتایا کہ موجودگی جو ہے وہ کمپیریٹیولی بھی کم ہے، اور لوگ وہاں پہ ٹولیوں کی صورت میں موجود ہیں. اور ایک ناخوشگوار واقعہ صبح وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے پریزیڈنٹ مشرف کی فوٹو اٹھائی ہوئی تھی تو اس کا تلخ کلامی ہوئی ہے مسلم لیگ نواز کے کارکنان کے ساتھ. ساتھ ساتھ وہ ڈیل کی بھی بات بتا رہے تھے کہ ڈیل کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی آپس میں جو ایم ایم اے کے کارکنان ہیں اور پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں ان کی آپس میں ٹینشن ہوئی ہے، اور یہ ایک معاملہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ کہ یہ جو ڈیل ہے یہ کیا ہے، اور اس کے اوپر بھی خاصے لوگ جو ہیں وہ متفکر ہیں. آپس میں ان کی ٹینشن ہوئی ہے. یہ سارا سلسلہ ہم کرتے رہیں گے. بریک کا بھی وقت آیا چاہتا ہے، ہم بریک بھی لیں گے اور بات کریں گے مختلف لوگوں کے ساتھ باہر سے بھی اور یہاں پہ بھی. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں جوائن کیا ہے رضا حیات حراج صاحب نے، جو کہ وفاقی وزیر مملکت بھی ہیں اور ماشاءاللہ لاء کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے. ان سے بھی ہم ان کی انپٹ لیں گے اور پوری صورتحال جو ہے اس کا جائزہ لیں گے. وزیر مملکت رضا حیات حراج صاحب جو ہیں یہ بڑا ان کا رچ بیک گراؤنڈ ہے لاء کے ساتھ، اور ان کا پولیٹکس کے ساتھ بھی تعلق ہے، لہٰذا اب ہمارے پاس دو وکلاء کم پولیٹیشین موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. پلیز سٹ، ول بی رائٹ بیک. زندگی کو خوبصورت رکھنے کے لیے آپ کم بچے پیدا کریں تو آپ ان کی تعلیم، ان کی صحت اور ان کے ہر چیز پہ توجہ دے سکیں گے اور خوشحال زندگی نکال سکیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ریفرنس میں، اور اس پٹیشن کی بھی ہم نے آپ کو اطلاع دے دی ہے کہ جو اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ وہ آج دائر کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے وہ آج ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے. اس میں جو چیزیں آئیں گی اس کا ہمیں بعد میں پتہ چلے گا، تو اس کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. لیکن ان دا مین ٹائم ہمیں جوائن کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، رضا حیات حراج صاحب نے. حراج صاحب، ویلکم ٹو دی ٹرانسمیشن. اور اس میں ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ایز اے لائر، ایز اے پولیٹیشین، جس طرح میر صاحب ہیں، اس طرح آپ کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے دونوں چیزوں کے ساتھ، کیا صورتحال ہے؟ واٹ ڈو یو میک آف دا ہول سچویشن رائٹ ناؤ؟ دیکھیے جی، جو جس طرح سے اس کو میں سمجھتا ہوں، اور دیکھیے ہم ایک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، ہی از دا سمبل آف یونٹی آف دا اسٹیٹ، اور یہ آپ کا آئین آرٹیکل 41 آپ کو بتاتا ہے. ٹھیک. اس اسٹیٹ کے 3 آرگنز ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن میں. جو 4th پلر آف اسٹیٹ ہے، جس کو آپ نہیں لکھتے غالباً نہیں ہے لیکن اس کو ازیوم کرتے ہیں، وہ جرنلسٹس کا ہوتا ہے. جو 3 پلرز میں، ایک ایگزیکٹو ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، ایک جوڈیشری ہے. پارلیمانی نظام میں ایگزیکٹو از کاروڈ آؤٹ آف دا لیجسلیچر. اب اس صورتحال میں ایگزیکٹو یا گورنمنٹ، ہم لوگ جو گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں، ہمارے کنسرنز تھے، اور لاء منسٹری نے ان پہ ایک ریفرنس تیار کیا. ٹھیک. اس میں اور ریفرنس تیار کر کے انہوں نے ایڈوائز کیا پرائم منسٹر صاحب کو، جو کہ آرٹیکل 48 ہے غالباً میر صاحب، آرٹیکل 48 ہے، جس کے مطابق ہم وہ ریفرنس پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجتے ہیں آرٹیکل 209 کے لیے. لاء منسٹری نے اس کو تیار کیا اور ہم نے اس کو اون کیا، اور لاء منسٹر صاحب نے اس کو ہر فورم پہ جا کے جسٹیفائی بھی کیا اور اپنے انداز سے ڈیفینڈ بھی کیا. اب وہ ریفرنس پریزیڈنٹ صاحب کے پاس کوئی ایسی ڈسکریشن نہیں ہے کہ اگر وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن، اگر ان کے پاس ایڈوائس آئے تو وہ اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو نہ بھیجے. He is under an obligation to do. وہ اس کو 2 دن روک سکتے ہیں، یا اس کو وہ واپس مطلب اپنے پاس وہ رکھ نہیں سکتے. لیکن اس صورتحال میں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جب یہ ریفرنس آیا تو انہوں نے، پریزیڈنٹ صاحب نے اس ریفرنس کو پڑھا، چیف جسٹس صاحب کی ریکویسٹ پر انہوں نے ان سے میٹنگ کی اور کہا کہ آپ یہ معاملہ دیکھیں.
تو اس معاملات پہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی وہاں پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ ہی واز دیئر, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جی اب یہ معاملہ دس از ناٹ گورنمنٹ ہیز ریزرویشنز, گورنمنٹ کے اپنے ویو پوائنٹ ہے, پریزیڈنٹ جو ہے ہی از ابو دا گورنمنٹ, لہٰذا جوڈیشری کا معاملہ ہے تو اس میں ایک آئینی صورتحال یہی ہے کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا جائے. سپریم جوڈیشل کونسل کوئی جوڈیشل اب یہ سمجھ لیجئے اس میں ہیں تو ججز لیکن کوئی جوڈیشل انٹرپریٹیشن کی کوئی باڈی نہیں ہے. اس کا کام ہے اپنی ایک چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا, پروب کرنا اور اپنی ریکمنڈیشنز واپس پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجنا. اور 209 میں ہی امپلائڈ ہے کہ وہ ان کی ریکمنڈیشنز پہ پریزیڈنٹ صاحب ایکٹ کریں یا نہ کریں, ایگری کریں یا نہ کریں. آج جو نئی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ پروبیبلی جو ہمارے یہاں پہ سینئر میر صاحب موجود ہیں وکالت میں, میر صاحب بھی اتفاق کریں گے کہ ہمارے جو جتنے بھی لیگل لائرز ہیں یہاں پہ پارلیمنٹ میں یا ہمارے جو دوست احباب اس کے علاوہ بار میں بھی ہیں تو وہ انٹیسپیٹ کر رہے تھے کیونکہ 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا آفٹر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ. سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپوزیشن اسی میں آئی, اس کی کمپوزیشن کو تھوڑا سا اس کو جو سو موٹو پاز ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پہلے نہیں تھیں وہ LFO میں وہ ڈالی گئی جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل خود کوگنیزنس لے سکتی ہے ایک معاملے کی. پہلے تو سول ڈسکریشن پریزیڈنٹ صاحب کی تھی, اب یہ سول پریروگیٹو پریزیڈنٹ صاحب کا, مجھے یوں کہنا چاہیے ڈسکریشن کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا کہ وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھا, لیکن اب سپریم جوڈیشل کونسل کو سو موٹو پاس دی گئی. تو اس معاملے میں آ کے ہم لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے, پٹیشنز آنی شروع ہو گئی تھیں آرٹیکل 184 کے تحت کہ سپریم کورٹ اس پوری جو رولز ہیں. اچھا دیکھیے اتفاق کی بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو رولز ہیں وہ بھی چیف جسٹس صاحب نے آ کے اب بنائے ہیں, پہلے وہ رولز نہیں بنے ہوئے تھے 2005 میں, اور جن میں یہ شامل ہے کہ یہ ان کیمرہ ہوگا. دیکھیے میں اپنے ویو پوائنٹ اس میں بالکل رول 13 میں رول میں بالکل یہ چیز شامل ہے, لیکن یہ رولز جو ہیں ڈسپینس ود بھی کیے جاتے ہیں اور کرتے ہیں, لیکن یہ اختیار اس باڈی کا ہوتا ہے, وہ اختیار ہمارا یا آپ کا نہیں ہے. اور یہ رولز کا جو پرپز ہے وہ فیسیلیٹیشن ہوتا ہے کہ اس پروسیس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو انہوں نے یہ تمام یہ جو پورا جو پروسیس تھا وہ اب ان کے پاس موجود ہے سپریم, اور ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوں گی, اس پہ ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشنل ایشوز رائز ہوں گے جس پہ پروبیبلی سپریم کورٹ جو ہے وہ لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے یا نہ کرے. اب دیکھیں یہ معاملہ ہے عدالت کے اندر, آج انہوں نے اپنے بریک کے اندر انہوں نے اپنی پٹیشنز فائل کی ہیں, اس سے پہلے کی پٹیشنز بھی موجود ہیں. یہ اب سپریم کورٹ کی اپنا ایک طریقہ کار ہے, وہ ان کو سب کو کلب کرتے ہیں, پہلے کس کو لیتے ہیں یا الگ سے دیکھتے ہیں کس قسم کا لارجر. میں یہ تو ازیوم کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس کو سننے کا فیصلہ کیا تو پروبیبلی وہ فل بینچ یا بہت ایک لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں گے, لیکن دس از انٹائرلی بٹوین دا کورٹ. تو ایک چیز اب عدالت میں جائے گی, وہ پھر اس میں نیچرلی پھر اس کو دیکھیں گے کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے, ڈیسیژن لیں گے. امیر صاحب یہ جو اب صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو لوگ اپوزیشن کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے دیٹ از ایٹ ٹرائل, اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ اس پوری مہم کے ذریعے وہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہو. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ان اٹ سیلف یہ ایک ایسا ایک ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر آپ جتنی بھی بات کرنا چاہیں کم ہے. ہمارے ملک میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر خاصے قدغنیں لگتی رہی ہیں. اس کو آپ اوور آل سینیریو میں اگر ہم بات کریں تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے اس موومنٹ کا کوئی اس کا تعلق ہے, یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں؟ اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس کا ذرا تھوڑا سا مجھے اور ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا تجزیہ پیش کریں تاکہ ان کو احساس ہو, معلوم ہو کہ آج کل ہم ایز اے قوم کہاں پہ کھڑے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو آپ نے اپوزیشن کی وہاں سے شروع کر کے پھر میں یہ انڈیپینڈنس والی بات پہ آتا ہوں. یہی ہماری اپوزیشن جو ہے, انہوں نے اسی سپریم کورٹ اور انہی جسٹس افتخار محمد چودھری جب فعال چیف جسٹس تھے اس کے بارے میں جو باتیں کی ہیں, صرف 3-4 فقروں میں وہ بات پوری کر دوں. قاضی حسین احمد اور فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ہمارے سندوں والے کیس ہیں ہم اس کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوں گے جس میں جسٹس افتخار محمد چودھری جس کی سربراہی کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے. یہ اور یہ چند دن پہلے کی بات ہے یہ ریفرنس دائر ہونے سے. اس کے بعد جو مسلم لیگ نواز ہے
ان کے جو جب میاں شہباز شریف پاکستان آنا چاہ رہے تھے تو ایک پٹیشن ان کی طرف سے دائر کی گئی تھی، مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے دائر کی تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ جی ان کو واپس آنے کا حق ہے. اس میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا. اس فیصلے کے بعد میاں نواز شریف پاکستان میں آئے، ان کو واپس بھیج دیا گیا. تو مسلم لیگ نون والوں نے کہا جی یہ اس فیصلے کی وائلیشن ہوئی ہے، یہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے، لیکن ہم پٹیشن لے کے کوئی سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے. اور یہ اس وقت بھی جسٹس افتخار محمد چودھری اس کے سربراہ تھے اور چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں اس کورٹ پہ اعتبار ہی نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بعد تحریک انصاف کے عمران خان ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری آزاد ہی نہیں ہے. اور یہ اس وقت جب یعنی جسٹس افتخار محمد چودھری اس کے سربراہ تھے، یہ اس وقت کی باتیں کر رہا ہوں، آج کی باتیں نہیں کر رہا. اس ساری جو بیک ڈراپ میں اگر آپ صورتحال دیکھیں تو اپوزیشن جو ہے اس کو لگتا یہ ہے، اور جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو نے بڑی دفعہ جب ان کے خلاف فیصلے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ چمک کا نتیجہ ہیں اور یہ کینگرو کورٹس ہیں. لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن صرف اس کورٹ کو آزاد سمجھتی ہے جو اس کے حق میں فیصلہ دے، اور جو ان کے حق میں فیصلہ نہ دے اس کو وہ آزاد نہیں سمجھتے. ایک تو مجھے جو تاثر ہے. اب جو آپ نے جو سوال اٹھایا اب اس کی طرف آتے ہوئے میں گزارش یہ کروں گا، یہ حکومت کی طرف سے بھی ایک اٹیمپٹ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو مکمل انشور کرنے کی. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انڈیپینڈنس سے مراد یہ ہے کہ جج جو مرضی کرتے جائیں. ججز جو ہے وہ دے آر باؤنڈ ٹو گیو جسٹس ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. ٹھیک، اس سے باہر نہیں. تو اس لیے یہ کہ ایک ان کے سربراہ پہ ایک الزام لگے، اخباروں میں آئے، صدر پاکستان کے پاس گئیں چیزیں، وزیر اعظم پاکستان کے پاس چیزیں گئیں، اطلاعات آئیں، اس ساری صورت میں کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور ان سے کسی ایسے کنڈکٹ کی توقع نہ کی جائے جو ایک جج کو بیہوو کرتا ہے، یا ان کے اپنے ساتھیوں کے پاس معاملہ بھیجا جائے کہ اس سے آپ لوگوں کی جو ایک ادارہ ہے اس کی آزادی پہ شاید قدغن آ رہی ہے تو آپ اس کا فیصلہ خود کریں. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی اس سے زیادہ معراج کیا ہوگی کہ کوئی شخص ان کو نہیں بتا سکتا کہ اس معاملے میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. وہ خود اس کے جو ہے وہ مکلف ہیں، وہ خود اس کے آزاد مجاز اتھارٹی ہیں، وہ خود ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ ان کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے جو رویہ رکھا وہ رویہ جو ہے وہ ایک جج کے قابل تھا یا نہیں تھا. ہمارا حکومت نے جب یہ ریفرنس دائر کیا انہوں نے کہا جی یہ جو واقعات ہیں اگر یہ ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ ایک جج کے قابل نہیں ہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل نے دو چیزیں دیکھنی ہیں، ایک کیا وہ واقعات ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، دو جب وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کے مطابق وہ رویہ جو ہے اگر واقعات ثابت ہوں تو ایک جج کے بیہوو کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو اپوزیشن کہنے کی کوشش کر رہی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والا ہے. اور ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اگر ہمیں سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف بھی کوئی فیصلہ کیا ہے جیسے اسٹیل مل والے کیس میں، ہم نے اس فیصلے کو نہ صرف مانا ہے، اس پہ عمل درآمد کیا ہے، اور ہم نے کوئی غیر آئینی کوئی پنجاب ہاؤس میں لوگ جمع کر کے اور جا کے ان پہ حملہ کرانے کی کوشش نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم جیسے آخری بات جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے چودھری اعتزاز احسن اور ان کے ساتھیوں کو کہ وہ اپنے کلائنٹ کے لیے جو بہتر سمجھتے ہیں کریں ود ان لا، اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ اختیار ہے کہ ود ان لا ہم جو فیصلہ کریں اس کو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ہم نے یہ فیصلہ کر کے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا ہے، صدر نے خود فیصلہ نہیں کیا. دیکھیں گے اس کو، اور ایک آئینی نقطہ جو ہے اس میں. اچھا واپس چلتے ہیں کراچی اور جسٹس صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے دو چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا جسٹس صاحب آپ سے. ایک تو یہ کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ کی بات اکثر کی جاتی ہے کہ ججز کا بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے جس کے مطابق انہوں نے کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. اس کے حوالے سے بھی ذرا مجھے بتائیں. دوسرا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے، چونکہ آپ خود اس میں رہے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ ہماری جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ کس لیول پہ ہے، ہم کہاں تک آزاد ہیں ایز اے جوڈیشری، اور اس میں آپ کی اپنی پرسنل اوپینین کیا ہے. اگر ٹائم ختم ہوا تو میں پھر آپ کے پاس واپس آؤں گا کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا پڑے گا، نیوز بریک کے لیے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے ذرا تھوڑی سی اس بارے میں بات کر لوں. دیکھیے کوڈ آف کنڈکٹ جو ضابطۂ اخلاق ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے تمام اس کے لیے، سپیریئر کورٹ کے ججز کے لیے، وہ اس کو باؤنڈ ہیں، اسی پہ عمل کرتے ہیں اور اس میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، اس سے آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے، وہ تو بائنڈنگ ہے. دوسری بات آپ نے جو کی ہے وہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی.
دیکھیے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے ہمارے ملک کی، چونکہ آپ نے ذاتی رائے میری پوچھی ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہیں. بعض مرتبہ فیصلے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی ساکھ مجروح ہوئی ہے. ابھی میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اپنا کارروائی پوری کرے، اور جو فیصلہ ہو، جو مطلب ہے ان کا اوپینین ہو، بالکل ٹھیک ہے، وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا، اور اس سے جوڈیشری کی امیج بڑھے گی. اس سے ظاہر ہوگا کہ صاحب کہ یہ ہے کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ پروسیڈنگز ہوئی ہیں. اسی لیے دیکھیے باعث کا جو پوائنٹ ہے وہ ابھی اس وقت زیر بحث ہے، اور اس میں اگر میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے، اگر وہ اب یہ اپہولڈ کرتے ہیں کہ صاحب نہیں، 2 جج صاحبان یا 3 جو بھی ہیں ان کے خلاف جس پر اعتراض ہے ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، تو دیٹس ویری گڈ. وہ تو بلکہ اس کی اور کریڈیبلٹی بڑھے گی اس کی. لیکن اگر سپریم جوڈیشل کونسل یہ سمجھتی ہے کہ ان میں کوئی وزن نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہ ان کی ثوابدید ہے، انہوں نے اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے. یہ ابتدائی باتیں ہیں. اس طرح کے فیصلے میرٹ پر کرنے سے انڈیپینڈنس جوڈیشری بڑھے گی، اور اس کو ہمیں کام کرنے دینا چاہیے اس انداز سے. اور یہ ہے کہ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح سے گویا ہم عدالتی اس کو کارروائی کو کسی ایسی تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، کسی ایسی اس کو کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے کہ مزید کوئی عدالتی انڈیپینڈنس یا عدالتی کارروائی یا کریڈیبلٹی مجروح ہو. اور یہی میں اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے. باقی جہاں تک سوال ہے اس کا پٹیشنز وغیرہ کا، تو اس میں یہ رائے دوں گا کہ پٹیشن فائل کرنا تو بالکل ان کا حق ہے، جو چاہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کریں دونوں طرف سے بھی. لیکن میں جو فورسی کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس سے مزید طوالت بڑھے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جلدی فیصلہ کوئی ہوگا، کیونکہ پٹیشن بھی فائل ہیں. ظاہر ہے کہ اس کو بھی پوری توجہ سے سنا جائے گا، فیصلہ ہوگا، کونسل بھی کام کر رہی ہے. تو یہ معاملہ کچھ اتنا طویل ہوگا، جو وہ کہہ رہے ہیں چند مہینوں میں، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا، مہینوں کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ یہ طول طویل ہوگا، اور اس سے ذرا کافی جو زندگی کے اور جو دیگر ہیں وہ متاثر ہوں گے اس سے. یہ میری رائے ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور ناظرین، بات ہو رہی تھی کراچی اور جسٹس صاحب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے تھے. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ذرا تھوڑا سا ایویلیوشن کریں گے کہ کہاں پہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں. لیکن نیوز بریک کے بعد، نیوز بریک کے لیے چلتے ہیں نیوز اسٹوڈیو. اور ڈونٹ سٹ ٹائٹ، جسٹ یو کین ریلیکس فار 10 منٹس، اور اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر گپ شپ لگاتے ہیں، اور واپس آپ ہمارے ساتھ جوائن کیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم بھی تھوڑی سی چائے وائے پی کے واپس چلتے ہیں نیوز اسٹوڈیوز میں. ہماری بھی گپ شپ چل رہی تھی. ناظرین، سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور بات ہو رہی تھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی، اور حراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حراج صاحب، آپ کمپیریزن ذرا تھوڑا سا مجھے دے دیں. آپ ماشاءاللہ باہر بھی رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے بارٹ لا وغیرہ بھی سارا کچھ کیا، تعلیم آپ نے حاصل کی باہر سے، یہاں پہ آپ پریکٹس بھی کر رہے ہیں. ہاؤ انڈیپینڈنٹ آور جوڈیشری از؟ دیکھیے، میں اب تو پریکٹس نہیں کر رہا فار دا لاسٹ 4.5 years. اچھا. دیکھیے خان صاحب، جو اگر ہماری جوڈیشری جو ہے یہ بھی ہماری سوسائٹی کے ایک بہتر سیٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے جس کا کہ اگر آپ نے اپنے پارلیمنٹیرینس کو دیکھنا ہو تو آپ اپنی عوام کو دیکھیں. ہم لوگ ٹروئزم، ہم لوگ ان لوگوں کے نمائندے ہیں جو الیکشن والے دن ووٹ ڈالنے آتے ہیں. درست. جو میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن میجورٹی آف دا پیپل ہو لیو ان E7 یا لاہور میں ڈیفینس کی یا پوش ایریاز میں، ان پولنگ اسٹیشنز پہ یا کراچی میں، میں ادھر کے گیسٹیمیٹس دے رہا ہوں، یہ جنرل بات نہیں، ایک جنرل بات میں کرنا چاہ رہا ہوں جس میں بہت سارے ایکسیپشنز ہوں گی. وہ بہت سارے ایسے لوگ وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہی نہیں بنتے. تو ہمارا جو ہم جن کی نمائندگی کرتے ہیں وہ واقعی وہ طبقہ ہے جو کہ اپنی رائٹس کے لیے آج بھی ایک تگ و دو میں ہے، بہتر روزگار کے. کسی کوٹھی والے کو تو ملازمت کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہوتی، یا کسی کے گھر بجلی کی ضرورت کسی کوٹھی والے کو تو نہیں ہوتی، یا سڑک کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی، سیوریج کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی، یا ان کے بچوں یا بچیوں کے لیے سکولز کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی. لائک وائز یہ جوڈیشری جو ہمارے پاس ہے،
یہ اب یہ کاو آؤٹ کی گئی ہے فرام دا بار. پہلے ایک وقت تھا پاکستان کے اندر کہ کچھ ججز جو تھے وہ ایلیویٹ ہوتے تھے فرام دا سول سروسز آلسو, اور وہاں سے, اور ان میں سے بڑے بڑے اچھے ججز جسٹس کیانی صاحب, جسٹس کالینیس صاحب, یہ سب ایلیویٹ ہو کے آئے تھے فرام دا سروسز. اب لیگل پروفیشن ہمارے ملک کے اندر, اس میں یہ اگر آپ یہ کہوں کہ یہ بالکل بہترین نظام ہے ہمارا دنیا کے کسی بھی لحاظ سے, تو یہ کچھ مبالغہ میزی ہوگی میرے انداز سے. یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل جو ہمارے لیگل جو ایشوز ہیں, اسپیشلی سول کیسز جو ہیں, وہ بہت پرولونگ کر جاتے ہیں, 20 30 40 سال لگ جاتے ہیں. جو ہمارے پروسیجرل کوڈز ہیں وہ آج بھی 1908 اور 1800 کچھ کے ہیں. اب ہمارے جتنے اگر آپ دیکھیں تو جو نئے ٹریبیونلز بن رہے ہیں, میں خود جب 2.25 سال کے لیے لا منسٹر تھا تو میں خود ان کو بڑا پرسنلی اپوز کرتا تھا. میں اس چیز کے حق میں نہیں تھا کہ آپ اسپیشل کورٹس بناتے جائیں اور اسپیشل لاز بناتے جائیں. ہمارے پاس ایک نظام ہے, ہمیں انہیں کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. ویکنیسز ضرور ہیں ٹو سمٹ, اس میں بالکل ویکنیسز ضرور ہیں, کمزوریاں فیلسیز ضرور ہیں. جو جوڈیشری ہے وہ ایگزیکٹو سے بالکل الگ ہے. دیکھیے جناب, بالکل الگ ہے, یہ حقیقت ہے الگ ہے. اب کوئی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ایک جج کا دوسرے جج کسی سیاسی بندے سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. ہماری سوسائٹی کی اپنے, اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم جن دنوں میں نے بار ایٹ لا کیا, ہمیں 24 کھانے کھانے کی پابندی تھی, اور 8 لڑکوں پہ یا لڑکیوں پہ ایک جج جو تھا وہ پیپل ماسٹر ہمارا وہ کہلاتا تھا, تو وہ ہمیں ہمارے ساتھ وہ ہوتا تھا. تو 24 کھانوں میں سے کہ پہلے کھانے پہ ہم لوگ جب گئے, وہ ہمیں ساتھ لے کے گئے, ہمیں وہ ہوڈ پہنایا گیا اور وہ گاؤن پہنایا گیا, اور وہ سارا انہوں نے بتایا کہ دس از ہاؤ ول یو ول سیٹ. پہلی دفعہ لنکن ان میں بیٹھے تھے. جب کھانا ختم ہوا تو وہ جج صاحب جو تھے, وہ ایک ہم میں سے کسی ایک نے ان سے ہاتھ ملانا چاہا, جو ہم 6 7 8 کا جو ایک ٹیبل کا جو گروپ تھا. تو انہوں نے کہا کہ دس از اے ٹریڈیشن, یو ناٹ سپوز ٹو شیک ہینڈز ود دا ججز. ٹھیک ہے جی. اب ہم یہاں پہ ہمارے پاکستان میں ہمارے ججز جو ہیں وہ لوگوں کی خوشیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں, غمیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں, ان کی بھی سوشل ریکوائرمنٹس ہیں. گو کہ جوڈیشری کا جو ایک کنسیپٹ ہے, وہ جج صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ان کی بڑی ایک سیکلوڈڈ اور بڑی الوف سی زندگی ہو جاتی ہے. دے شوڈ ناٹ میٹ پیپل. وہ سوشل سرکلز میں کوڈ آف کانڈکٹ میں ہوتا ہے یا ویسے ہی؟ یہ میں جج تو نہیں رہا, لیکن ان کے جو کوڈ آف کانڈکٹ ہیں وہ بھی ویری کرتے ہیں, اور ہر پروونشل ہائی کورٹس کے ان کے چیف جسٹس صاحب ڈٹرمن کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے جو ان کی یہاں پہ ریسپیکٹیو باڈیز ہیں وہ گورن کرتی ہیں, اور کوڈز آف کانڈکٹ جو ہیں وہ اوور آل تمام ججز کے لیے مور اور لیس ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. اب ایک لفظ پہلے یوز کیا جاتا تھا کہ دس از اے سبارڈینیٹ جوڈیشری, جو کہ سیشنز کورٹس کے نیچے تک آتی ہیں. اب دیکھیے ہمارے ہاں 4 کورٹس ہیں, 4 صوبے ہیں. پنجاب میں سول جج کے پاس ان لمیٹڈ جورسڈکشن ہے. اب میر صاحب جو کہ خود ایک بہت قابل سول لائر ہیں, یہ تو سے اتفاق کریں گے کہ آپ کا اربوں کا کھربوں کا کلیم ہے تو وہ بھی سول جج کے پاس جائے گا. کراچی میں ایک پیکیونری جورسڈکشن اویلیبل ہے. اب لائک وائز میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ اس کے کیا, اب میرے ذاتی ویو پوائنٹ جو ہے, دیکھیے جوڈیشری کو بالکل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور ہے. اب وہ جو لیولز ہیں انڈیپینڈنس کے, اب ایک جج نے کسی گورنمنٹ کے ساتھ کسی وقت میں کوئی فیور کیا, دیکھیے ماضی میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن اب ماضی کے جو 2 سابقہ وزرائے اعظم ہیں, اگر آپ انہی کے بیانات دیکھ لیں اور انہی کے ساتھ ان کے ججز کی ایسوسیشن دیکھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں گی, اور یہ ریفلیکشن ہوگا آپ کے لیے ہماری سوسائٹی کا, ہمارے سوشل نارمز کا. نہیں تو کیا باقی سوسائٹیز میں ججز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ جا کے پھریں اور انٹریکٹ کریں, انٹرمنگل کریں, لیکن وہ نہیں کرتے؟ دیکھیے میری بات سنیے, میرے اپنا ایک سوچ ہے جو کہ آج وہ ایک اس ڈیبیٹ میں ہے نہیں. دیکھیے پارلیمانی نظام جو بنایا گیا تھا وہ ایک کوئین کو یا مونیک کو ریڈنڈنٹ کرنے کے لیے ایک نظام بنایا گیا تھا.
اور وہ monarch کو traditionally they wanted to keep the monarch but a powerless monarch, جس کو fifth wheel of the wagon کہہ سکتے ہیں. لائک وائز جو نارتھ امریکن یا ساؤتھ امریکن اسٹیٹس ہیں یا کچھ یورپین اسٹیٹس بھی ہیں, انہوں نے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ بھی لائے. اب پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں سپریشن آف پاورز آئی کہ ایگزیکٹو, لیجسلیچر, جوڈیشری تینوں الگ الگ ڈفرینٹ آرگنس ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی ایگزیکٹ ان کو انڈیپینڈنس ان کی یہ رکھی گئی اور ایبسلیوٹ پاور دی گئی, تو ان پہ ایک چیکس اینڈ بیلنسز بھی رکھے گئے. اگر اب آپ امریکن جوڈیشری کی مثال دیں یا امریکن لیجسلیچر کی مثال پاکستان کے حوالے سے دیں تو وہ بنتی نہیں کہ ہمارے پاس وہ سپریشن آف پاورز نہیں ہے. ہماری ایگزیکٹو جو ہے وہ لیجسلیچر سے کارو آؤٹ کی جاتی ہے. پارلیمانی نظام میں ایگزیکٹو اور لیجسلیچر دے آر ون ان دا سیم تھنگ. ایگزیکٹو ایک اس کی ایک باڈی اس میں سے نکالی جاتی ہے, جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوگا وہ اپنی گورنمنٹ بنائے گا اور گورنمنٹ کیبنٹ ہوگی اور اس میں سے نکالی جاتی ہے اور وہ بنا کے پھر اس کو آگے چلایا جاتا ہے حکومت کو. دوسری بات ہوگی. تیسری بات ہوگی جی جوڈیشری کی. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس چیز کی طرف ہٹ کے کہ آپ کے کیا خیال میں کہ جو یہ ریفرنس گورنمنٹ نے بھیجا ہے, میں گورنمنٹ کا ریفرنس کہتا ہوں اور ٹوڈے آئی تھنک آئی شوڈ اسٹینڈ کریکٹڈ کہ ملک قیوم صاحب سے بھی بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں اس کو پریزیڈنشیل ریفرنس کہیں. تیار تو ہم نے کیا ہے نا جی, گورنمنٹ نے کیا ہے, لا منسٹری نے کیا ہے, اس لیے لا منسٹر نے جگہ جگہ جا کے جسٹیفائی بھی کیا, ڈیفینڈ بھی کیا. پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو آگے بھیجا ہے. آپ اس کو چلیں, پریزیڈنٹ صاحب کی لاسٹ سگنیچرز ہیں تو آپ اس کو پریزیڈنشیل ریفرنس بھی کہنا چاہیں تو. یہ سچویشن جیسی بھی ہو, یہ ایک ایسی انڈیزائربل سچویشنز ہوتی ہیں کہ جس کے فال بیکس بھی اچھے نہیں ہوتے. اب آج جو ایک پرسیپشن بنا, اب دیکھیے جو آج آپ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, دیکھیے پروٹیسٹ ہر انسان کا رائٹ ہے ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں, اور ہم اس پہ کوئی بھی پابندی کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیشی پہ پروٹیسٹ ہوتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, صرف پبلک پراپرٹیز کا آپ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں, ان کو سیف گارڈ کیا جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہے خدا نخواستہ, میں یہ نہیں کہہ رہا, کچھ بھی کل کو حالات ہوتے ہیں, فیصلہ چیف جسٹس صاحب کے حق میں آتا ہے تو وہ بھی ون ون سچویشن نہیں ہے, اور ان کے خلاف آتا ہے تو بھی ون ون سچویشن نہیں ہے میرے ذاتی رائے میں. آپ کے لیے یا نہیں, میں ایک جوڈیشری کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. میں گورنمنٹ کے, میں اس وقت ایک ایز اے منسٹر کی بات نہیں کر رہا, میں اس وقت اپنی ایک ذاتی رائے دے رہا ہوں ایز اے وکیل. ٹھیک ہے, یہ ون ون پوزیشن نہیں ہوگی. یہ ون ون دیکھیں نا جی, اگر خلاف فیصلہ آتا ہے تو جوڈیشری نے یہ خود مانا کہ ان کا چیف جسٹس جو ہے وہ یہ کچھ تھا, تو وہ ایک غلط بات ہوتی ہے. اور اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو اس میں کچھ لوگ ڈسینٹ کریں گے, کچھ یہ کریں گے, تو وہ بھی ایک چیز ڈیزائربل نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد ان چیف جسٹس کی کیا رہ جائے گی, ایک سینکٹیٹی جو آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس کے اپنے خلاف ایک ریفرنس بناؤ اور اس کو جوڈیشری ایگزاجریٹ کیا ہو, بے شک اس کو گورنمنٹ آنر کرے گی, اس کو گورنمنٹ اس کو ایکسپیکٹ اور بالکل اس کو رسپیکٹ کرے گی, جیسے ہم نے پہلے اسٹیل ملز کے معاملے میں کیا. اس میں مزید بات کرتے ہیں, میں اس میں ذرا تھوڑے سے مزید ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اگر یہ ون ون سچویشن نہیں ہوتی اور یا ہوتی ہے تو اس کے کیا مضمرات ہوں گے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں. ناؤ یو کین پلیز سٹ ٹائٹ اینڈ دین ول بی رائٹ بیک. اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میری شادی شدہ کامیاب زندگی کا راز کیا ہے, تو میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہانڈی روٹی سے لے کر خاندانی منصوبہ بندی تک اور اولاد کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے ہر معاملے کا حل میاں بیوی کو مل کر کرنا چاہیے, اور یہی میری کامیاب شادی شدہ زندگی کا راز ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ریفرنس کی, اور اب ذرا تھوڑی سی ہم میرا خیال ہے کہ اپڈیٹس لے لیں کہ وہاں پہ سپریم کورٹ کے ہاں وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں. انسائٹ کی آپ کی رپورٹ ہم نے بتائی کہ وہاں پہ میر تقی الرحمان صاحب نے کیا بتایا, اور وقفے کے بعد اب صورتحال اور پروسیڈنگز دوبارہ جاری ہیں. اب باہر کیا ہو رہا ہے اس کی رپورٹس ہم لیتے ہیں اور اپڈیٹس چیک کرتے ہیں انوار الحسن سے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اوور ٹو انوار.
جی اسرار، اس وقت جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی جاری ہے۔ یہاں پر شرائع دستور پر اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ متحدہ مجلس عمل کے کارکنان اور لیڈران جو ہیں اس وقت وہ شرائع دستور کو پر راؤنڈ لگا رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے متحدہ مجلس عمل کے جو قائدین ہیں انہوں نے تقریر کی، جس میں قاضی حسین احمد صاحب کی جو تقریر تھی وہ سب سے آخر میں ہوئی۔ آپ کی جو آج کی تقریر تھی، اور اگر اس کا موازنہ گزشتہ سماعت کی تقریر سے کیا جائے تو کافی اس میں جو ٹیمپو تھا وہ سلو تھا اور لو تھا۔ گزشتہ سپیچ میں قاضی حسین احمد صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے بھی بہت سے اعلانات کیے تھے۔ آج انہوں نے ان اعلانات کرنے سے گریز کیا، کیونکہ ان کے جو انہوں نے اعلان کیے تھے گزشتہ سماعت میں وہ باؤنس کر گئے تھے۔ جو باتیں یہاں پر لوگوں کو بتا رہے تھے وہ حقیقی معنوں میں نہیں ہوئی تھیں۔ ایک اور اہم نقطہ یہاں یہ بتانا چاہوں گا آپ کی توجہ سے ناظرین کو کہ آج جب تقریر ہو رہی تھی تو ایم ایم اے کے ساتھ جو پلیٹ فارم شیئر کیا وہ مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل اقبال ظفر جھگڑا صاحب نے کیا۔ انہوں نے بھی متحدہ مجلس عمل کے کارکنان سے خطاب کیا، لیکن پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جنہوں نے آج کے اس احتجاج میں علامتی طور پہ شرکت کی ہے، ان کی کوئی مرکزی قیادت یہاں پر موجود نہیں ہے، انہوں نے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم کو شیئر کرنے سے گریز کیا۔ ایک اور اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ اقبال ظفر جھگڑا نے اپنی تقریر کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو بھی دعوت دی کہ وہ آئیں اور خطاب کریں، جس پر عمران خان جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں انہوں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی اور انہوں نے خطاب نہیں کیا۔ جہاں تک احتجاج کی صورتحال ہے، بڑا لو پروفائل آپ اس کو کہہ لیجئے، جو وہ جوش اور وہ ٹیمپو نہیں پایا جاتا جو گزشتہ سماعتوں میں دیکھا گیا۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے ایک علامتی سی شرکت کی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ایک پیٹرن ہے کہ وہ سی بی آر کی بلڈنگ کے پاس جو درخت ہیں ان کے نیچے اس وقت موجود ہیں اور خاموش ہیں۔ وہ بالکل جو ہے وہ کسی قسم کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ان کی ہمیں نظر نہیں آتی۔ وکلا کا جہاں تک تعلق ہے تو اس وقت شرائع دستور پہ آپ کو وکلا نظر نہیں آ رہے۔ ان کے بتایا یہ گیا ہے کہ بعض جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر چلے گئے ہیں، باہر میں چلے گئے ہیں، جبکہ اگر میرے پس منظر میں آپ اس بیک گراؤنڈ پر دیکھیں تو آپ کو سپریم کورٹ کا جو دوسرا گیٹ ہے وہاں پر وکلا کی ایک مختصر سا جو اجتماع ہے وہ نظر آئے گا۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج جو وکلا یہاں پر آئے ان میں سیالکوٹ بار کے، اٹک بار کے، گجرات بار کے اور ایبٹ آباد بار ایسوسییشنز کے نمائندگان بھی شامل تھے۔ اس وقت کی یہاں کی صورتحال یہ ہے۔ ایک اور اہم نقطہ بھی بتاتا چلوں، آج کے احتجاج کے حوالے سے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو خواتین کی تعداد نسبتاً کم تھی آج کے احتجاج میں۔ پیپلز پارٹی کے جو کارکنان تھے ان میں جو نوجوان ہیں، جو یوتھ ہے، ان کی پارٹیسپیشن تھی۔ جو ورکرز ان کے جو سیزنڈ قسم کے ہیں جو اکثر یہاں آتے تھے وہ آج ان کی غیر حاضری، آپ سمجھ لیں آج ان کی غیر حاضری تھی۔ ایک اور نقطہ جو میں اسرار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس کے خلاف صدارتی ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اس پہ سماعت جاری ہے، اس لیے یہاں پر غیر ملکی اور ملکی میڈیا موجود ہے، اور ہم نے خود دیکھا کہ بعض نوجوانوں نے میڈیا پہ اپنی تصویر کو سامنے لانے کے لیے اور میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے بعض جو ہیں وہ نعرے وغیرہ مار رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے میڈیا سیلیبریٹی بن جائے۔ ایسی صورتحال میں لوگ میڈیا کو اپنی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی دیکھنے میں ملی۔ متحدہ قومی موومنٹ حقیقی گروپ کے بھی چند جو ارکان تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے اور اس کو لیڈ کر رہے تھے صوبائی اسمبلی کے رکن یونس خان۔ اس کے علاوہ جو پیپلز رائٹ موومنٹ ہے جنہوں نے سرخ جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، یہاں یہ ایک غلط فہمی کو ہم ختم کر دیں کہ یہ سرخ جھنڈے عوامی نیشنل پارٹی کے نہیں ہیں جو گزشتہ سماعت میں موجود تھے، لیکن آج وہ بھی ان کا کوئی کارکن اور لیڈر عوامی نیشنل پارٹی کا یہاں پر نہیں موجود تھا۔ یہ جو سرخ جھنڈے یہ پیپلز رائٹ موومنٹ کے چند لوگ ہیں جنہوں نے وہ جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو ہے اب جو زیادہ تر ہم سے بھی بعض لوگوں نے بات کی، انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ سماعت اب کب تک ختم ہو جائے گی، وقت کا کسی کو ابھی تک علم نہیں ہے اور وہ اب انتظار میں ہیں۔ چونکہ آج موسم بھی ذرا گرم ہے اس لیے بہت سے جو اس وقت لوگ ہیں وہ درخت کی چھاؤں تلے بیٹھے ہوئے ہیں، تاہم جو متحدہ مجلس عمل کے کارکنان ہیں اب وہ بھی جو ہیں ان میں وہ گرم جوشی پائی نہیں جاتی۔ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو ایکٹیو رکھنے کے لیے وہ شرائع دستور کے چکر بھی لگاتے ہیں تاکہ ان میں جو ہے وہ ولولہ برقرار رہے۔ یہاں کی یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے۔ شرائع دستور اس وقت آپ کو
اگر آپ دیکھیں اس کو تو قدرے خالی نظر آتی ہے. جو اس کی یہ والی سائیڈ ہے جو صبح کے ٹائم یہاں پر کچھ رش تھا, یہ سپریم کورٹ کا یہی گیٹ ہے, یہیں سے جو انٹر ہوتے وہ اس وقت خالی ہے, جبکہ جو دوسری اس کی طرف ہے وہاں پر متحدہ مجلس عمل کے کارکنان موجود ہیں. یہ یہاں کی اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے. جو ہی مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے ہم آپ کو دوبارہ بتائیں گے. ناؤ اٹس بیک اوور ٹو یو اسرار. بہت شکریہ انوار الحسن. ہمیں ناظرین بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے, اور بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بطایا کہ مختلف پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں. پیپلز پارٹی کا انہوں نے بتایا کہ بالکل علامتی شرکت تھی, اور اس میں جو بنیادی طور پر اگر کہا جائے کہ جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وکلاء جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے زیادہ اس وقت باہر کی جو صورتحال ہے اس میں, اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ خواتین بھی آج انہیں کم نظر آئی ہیں, اور یہ بھی کیونکہ پچھلی پیشیوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ خواتین کی تعداد موجود رہی تھی, لیکن اس بار وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کم ہیں. شاید گرمی کا ایک عنصر بھی شامل ہے, اور گرمی میں ظاہر ہے کہ باہر کھڑے ہونا اور اس طرح سڑک پہ کھڑے ہو کے پھر نعرہ بازی بھی کرنا یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قادری صاحب جو وہاں پہ تقریر کر رہے تھے ان کے ساتھ شیئر کیا ہے اسٹیج کو اقبال ظفر جھگڑا صاحب نے, جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان میں وہ بھی شامل ہیں, اور ان کا تعلق ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. اور ٹیمپو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی زیادہ نہیں رہا, ہائی قسم کا, لو پروفائل قسم کا یہ آج مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ساری صورتحال ہم اکثر شیئر کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے چل رہا ہے سلسلہ. ہمیں لاہور میں جوائن کیا ہے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے. شامی صاحب تھینک یو ویری مچ, اینڈ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے صبح آنا تھا لیکن آپ بزی ہو گئے اور پھر آپ نہیں آ سکے, لیکن دیر آئے درست آئے. اور آپ سے چلیں بات کا ذرا آغاز کر بھی لیتے ہیں, اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس وقت جو شامی صاحب آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں اس میں سیاسی پارٹیاں بھی باہر احتجاج کر رہی ہیں. ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رول ہونا چاہیے, کیا وہ اس پوری صورتحال کو جس طریقے سے وہ لے رہے ہیں وہ سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں فار دیئر اون پولیٹیکل پرپسز, یا یہ ان کا رائٹ ہے کہ جو وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں کسانہ صاحب, جب ملک میں سیاسی عمل چل رہا ہوتا ہے اور سیاسی پارٹیاں برسر کار ہوتی ہیں تو وہ ہر سچویشن جو ہے اس کو اپنے حق میں ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, حزب اقتدار بھی اور حزب اختلاف بھی, اور یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. پاکستان میں بدقسمتی سے کیونکہ کوئی نظام سیٹل نہیں ہوا اور یہاں ہم مختلف تجربات کرتے رہے ہیں, یعنی حکومت آنے کے اور جانے کے طریقے جو ہیں وہ طے شدہ نہیں ہیں, اس لیے یہاں جلوسوں کی اور اجتماعات کی اور نعروں کی خاص اہمیت ہو جاتی ہے. اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہر موقع کو حکومت کو کارنر کرنے کے لیے بلکہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے, اور حکومت اس خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ جہاں بھی 5,000 10,000 آدمی اکٹھے ہوں گے اس کی تبدیلی کا راستہ جو ہے وہ کشادہ ہوتا جائے گا. تو دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے تصورات میں مبتلا ہو جاتی ہیں, اور یہ ایک وہ صورتحال ہے جس پر آپ کوئی فخر کی بات نہیں, یعنی فخر کا اظہار نہیں کر سکتے یا اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے. اگر یہ پاکستان میں ابتدا ہی سے یہ بات طے ہو جاتی کہ یہ ووٹ کے ذریعے حکومت بننی ہے اور ووٹ کے ذریعے تبدیل ہونی ہے, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان اجتماعات اور ان مواقع کے اوپر یہ جوش و خروش نظر نہ آتا جو کہ اب آتا ہے. تو اپوزیشن کے کیونکہ اپنے کچھ مقاصد ہیں اور اپنے اہداف ہیں تو وہ ہر سچویشن کو استعمال کر رہی ہے اور کرے گی اپنے مطالبات کو پورا کروانے کے لیے. اور حکومت جو ہے کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا چاہتی, وہ اپنی شرائط پر بات کرنا چاہتی ہے, تو وہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتی رہے گی. لیکن ابھی دیکھیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں نہ تو کوئی اطمینان کی بات کہی جا سکتی ہے حکومت کے نقطہ نظر سے, اور نہ ہی اپوزیشن کے نقطہ نظر سے کو بہت زیادہ امید افزا بات کہی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں مختلف مواقع آتے ہیں جب اس طرح کے جذبات بھڑک رہے ہوں یا بھڑکائے جا رہے ہوں, تو پھر مختلف مواقع آتے ہیں. کبھی لوگ تھوڑے ہو جاتے ہیں, کبھی لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ کبڈی کا میچ سمجھا جاتا ہے, یہ اس کو آپ ون ڈے میچ نہیں ہے کہ آج ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ ایک جو کارروائی چل رہی ہے اور جس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں
اس میں مختلف موڑ آ سکتے ہیں. کبھی اپوزیشن کے لوگ زیادہ ہوں گے, کبھی اپوزیشن کے لوگ بڑھ جائیں گے, کبھی نعرے آپ کو بڑے جوشیلے نظر آئیں گے, کبھی وہ گرمی سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اصل بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کس حد تک حکومت جذبات کو مشتعل کرنے سے روکنے میں کامیاب ہوتی ہے, اور کس حد تک اپوزیشن جو ہے وہ اپنی صفیں جو ہیں ان کو منظم رکھ پاتی ہے. اس وقت تو جو صورتحال ہے اس کو آپ کے بھی سامنے ہے کہ پیپلز پارٹی کے معاملات جو ہیں وہ حکومت سے چل رہے ہیں. ایک عام تاثر یہ ہے, اور اس وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ شریک بھی ہے اور نہیں بھی ہے. یعنی اس کی جو اس وقت شرکت ہے آج کی, وہ ایک علامتی شرکت ہے اور بھرپور شرکت نہیں ہے. اور اس کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, شاید دبئی میں ہیں. تو اس لیے, لیکن یہ ایک وقتی صورتحال ہے. اگر اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی مستقل صورت ہے. کل ایسا لمحہ بھی آ سکتا ہے کہ جبکہ آج کا جو اجتماع ہے اس سے 2 گنا اجتماع آپ کو نظر آئے, 3 گنا اجتماع نظر آئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو اجتماع ہے اس میں مزید کمی واقع ہو جائے. یہ حالات کے اوپر منحصر ہے, اور اس طرح کے واقعات میں کوئی کہیں ہلکی سی بھی بے تدبیری جو ہے وہ معاملات کو بگاڑنے کا سبب بن جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے افتخار چودھری صاحب کے خلاف جب ریفرنس پیش کیا گیا ہے تو جس انداز میں وہ پیش ہوا اور جس طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا, تو یہ فیصلہ کرنے والے تو یہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کا یہ رد عمل ہوگا. ان کے خیال میں تو یہ ایک معمول کی کارروائی ہوگی کہ سعید الزماں صدیقی صاحب اس سے پہلے رخصت ہو چکے تھے یا رخصت کیے گئے تھے سپریم کورٹ کے ایوانوں سے. اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کے دور میں جسٹس انوار الحق, چیف جسٹس انوار الحق جو ہیں وہ ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا تھا. اس سے پہلے جسٹس یعقوب چودھری جو تھے, چودھری یعقوب صاحب, یعقوب علی خان, وہ ان کو وہ چیف جسٹس کے طور پر ایک ماشاء اللہ ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشن میں ان کو الگ کر دیا گیا تھا. تو ایسے سارے مواقع پر عوامی جذبات جو تھے وہ ایک قابو میں رہے تھے, اور یہ ایک بند کمرے کی کارروائی سمجھی گئی تھی اور اس پر ایک محدود سا رد عمل ہوا تھا. تو لیکن اب جو ہوا ہے یہ رد عمل بالکل مختلف ہے, اور جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت اس طرح سے اور اس طریقے سے ایک ریفرنس پیش کیا جائے گا, وہ نہیں یہ دیکھ پا رہے ہوں گے, یا انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس طرح کا رد عمل ہوگا جو کہ دیکھنے میں آیا ہے. اسی طرح اب بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اس میں جاری رہے گا, میں آپ سے بات کو کنٹینیو کروں گا, لیکن ہمیں آج ذرا کمرشل بریکس ذرا زیادہ لینی پڑ رہی ہیں, اس لیے مائنڈ نہ کیجیے گا. ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے, اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بھی آپ سے میں نے ذرا بات کرنی ہے, کیونکہ آپ کا جوڈیشری کے ساتھ خاصا تعلق رہا ہے, اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بھی آپ لکھتے بھی رہے ہیں ماشاء اللہ خاصا. ہم بات کریں گے اس حوالے سے بھی, لیکن ایک بریک کے بعد, اور پھر واپس آتے ہیں, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. تعلیم بچوں کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ اچھی خوراک اور صحت افزا ماحول, اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہے جب ان کی منصوبہ بندی کی جائے. بچوں کی پیدائش میں وقفہ اس منصوبہ بندی کا ایک حصہ ہے, تاکہ آپ کے سارے کام صحیح طور پر انجام پائیں اور بچوں کو ان کا پورا حق ملے. یقیناً آپ اپنے بچوں کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین ونس اگین, اور ہم بات کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے کہ جو آج سپریم جوڈیشل کونسل میں ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کی پروسیڈنگز کیا ہو رہی ہیں. اس میں ہم ظاہر ہے کہ اندر جو ان کیمراز پروسیڈنگز ہیں ان کے اوپر وہ بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو باہر پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہا ہے اس کو ہم کور کر رہے ہیں, اس کے ساتھ جو بھی ڈیٹیلز وغیرہ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حراج صاحب, میں آپ سے بات کر کے پھر میں اس کا رسپانس لینے کی کوشش کروں گا. میر صاحب سے آپ نے جو بات کی تھی نو ون پوزیشن کی اور ون ون پوزیشن, دونوں سچویشن جو ہیں, اس میں اب اگر جو بھی فیصلہ آتا ہے آپ کے بقول کہ اس میں جیت کسی کی نہیں ہے, تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ اگر جیت کسی کی نہیں ہے تو پھر اتنی پوری ایکسرسائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے, ایکسرسائز کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اب میں نے جو کہا کہ ون ون سچویشن نہیں ہے, دیکھیے کہ جیسے اس میں ضرور تھا کہ آبزرویشنز ایک میں اب یہاں پہ وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سبجیکٹ میٹر جو ہے اس کو نہیں ہم اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. اٹ واز ناٹ کہ ایک ڈیزائربل ڈیسیجن ہو آف دا گورنمنٹ آلسو, لیکن اور گورنمنٹ نے بھی اس پہ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد بعض ڈیسیجنز ہوتے ہیں بڑے پینفل ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو آپ کو لینے پڑتے ہیں ان دا انٹرسٹ آف دا نیشن, ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری اٹ سیلف.
जबकि और मैं आज के दिन सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि और जब आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो उसमें नेचुरली ये एक रद्द, और ये जो शामी साहब फरमा रहे हैं ये एंटिसिपेटेड था कि इसका फॉल बैक होगा, ये एंटिसिपेटेड था कि अपोजिशन वाले इसको पोलिटिसाइज अननेसेसरीली और एक्सेसिवली करेंगे, ये हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे और वो उसके मुताबिक। लेकिन आपने मेरा ख्याल है कि मिस कैलकुलेट किया कि इस कदर नहीं होगा। देखिए जब